گرمیوں میں تھوڑی سی دھوپ ہو گئی تھی، اور باقی گفتگو آج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا نفع نہ لایا اور سودے کی راہ نہ جانتے۔ تو ایسے تو صحیح یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے راستے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے ستون حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو بھول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر دیا، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بے وقوف احمد قیمتی موتی دے کر پٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول کے حوالے سے یہ لوگ بہت بڑے گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، جان و مال، اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور واقعتاً وہ عقل مند بکاری ہیں کیونکہ فانی کے عوض باقی کو حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہمیں فائدے معلوم ہوئے وہ یہ ہیں کہ بائع تعاطی قطعاً جائز ہے، یعنی بغیر منہ سے بولے محض لین دین سے کوئی چیز خرید لینا، کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کیے، محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، جس کو قرآن کریم میں خریدنا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو خرید و فروخت ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے سے بڑے دنیاوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے، اور اس کے الٹ کرنے والا محض بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا بھر کے نفع آخرت کے معمولی نفع کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ساری دنیا کو کہا کہ یہ متاع قلیل ہے، وہ دنیا جو فنا ہو جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آخرت کی راحت مل جائے، آخرت کا سکون مل جائے تو یہ بہترین سودا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے کرتا ہو وہ نہایت بے وقوف ہے، کیونکہ وہ بھی انہی منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ دینی کاموں کی قیمت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات چھوڑ دے اور فرائض چھوڑ دے وہ بھی بے وقوف ہے۔ مثال اس کی یوں ہے کہ ایک شخص ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو سو جاتا ہے تو اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، نفع کا سودا نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ کثرت سے وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن فرض، نماز، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی سخت غلطی پر۔ دیکھیے نماز کسی کو بھی معاف نہیں، اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ماں سوائے چند ایک شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں تو اسے کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی اسے پتہ ہی نہیں وہ کہاں پڑا ہے، تو ایسے شخص کو نماز معاف ہے۔ دوسرے جو پاگل ہو، مجذوب ہو، چاہے عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، اسے بھی نماز معاف ہے۔ نماز تو بیمار کو بھی معاف ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں بیٹھ کے پڑھ،
اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ، اور لیٹ کے اگر وہ ہاتھ سے بھی اشارے نہیں کر سکتا تو سر سے اشارہ کر کے پڑھے. لیکن ایسے صحت مند بندے کو نماز چھوڑنی بھی چاہیے. نماز تو بیمار کو بھی مار، پھر نابالغ اس کے لیے نماز جو ہے ہدایت کرتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ہاتھوں کا تسبیح دیکھی جاتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. نماز کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہ ہم نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لی. تو جس ہستی پر آپ نے 10,000 مرتبہ ایک نشست میں بیٹھ کر درود پاک لکھا ہے، اس ہستی کا عمل تو دیکھو، اس ہستی کا طریقہ تو دیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ سارے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے تو حضور کے طریقے پر چلنا پڑے گا. نماز تو دیکھیے غوث پاک سرکار، ہم صرف 11ویں شریف کہا کہ تو منہ میں ہاتھ نکل جاتے ہیں. اصل تعلیم ان کی کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے عبادت کے ساتھ اتنا شوق اور شغف رکھا. وہ مجاہدے کی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر الہی کرنے کے، اچانک بیٹھے بیٹھے ایک نور سا چمکا اور بدلی ظاہر ہوئی، اور اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے خوش ہو گئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے تیرے لیے نماز معاف کر دی. اب نماز تو صدیق اکبر کو معاف نہیں، عمر فاروق کو معاف نہیں، عثمان غنی مولا علی کو نماز معاف نہیں. اور دیکھیے انہوں نے کس حالت میں نمازیں پڑھی. یہ جنگ میں ہیں تو پھر بھی آتے نماز میں، گھر میں تو پھر بھی آتے، سفر میں تو پھر بھی آتے نماز. تو جب یہ آواز سنی نا تو آواز بڑی نشیلی تھی اور بڑی خوبصورت تھی. شیطان بڑے انداز میں انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ انسان کا بڑا دشمن، اور یہ بڑے بڑے انداز سے اچھے بڑے انسان کو ہلا کے چلا جاتا ہے. وہ جنید بغدادی گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں جانے لگے تو دیکھا باہر ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ لوہے سے کڑیاں ملا کے شکل بنا رہا ہے. تو آپ نے نگاہ فراست سے دیکھا کہ یہ جو انسانی شکل میں بیٹھا ہوا یہ شیطان ہے. کہنے لگے وہ کام کرتے تو نے اپنا ڈیرا کہاں لگایا اور مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا، کیا کر رہا ہے یہ تو تیرے ان سنگلوں سے کیا کام ہے، زنجیروں سے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ سنگل ان کے لیے بنا رہا ہوں جو اللہ کے ولی ہے، میں ان سنگلوں سے ان کو قابو کروں. آپ کے منہ سے بڑے اختیار نکل گیا. فرمانے لگے اچھا کوئی میرے لیے بھی سنگل بنایا؟ تو شیطان مسکرا پڑا اور کہنے لگا جنید تجھے سنگل کی کیا ضرورت ہے، تجھے زنجیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، تو نے خود کو ولی کب سے سمجھ لیا؟ آپ نے لاہور والا قوت پڑھی اور کہا کہ تیرا بار چل گیا. بڑے بڑے بندوں کو یہ ہلا دیتا ہے اور پتہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی ترقی کر رہا ہوں، کسی منزل پر پہنچ رہا ہوں. بعض اوقات ایسے ایسے مناظروں سے نکال دیتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ عبادت میں انسان نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہوتی ہے اس میں ضرور کرنا چاہتے ہیں. ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور کھڑا کر کے نکلتا ہے کہ دیکھیں جی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. یہ تکبر تو شیطان کا کام، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے بندے زمین پر سر جھکا کے چلتے ہیں کہ جس کو نیاز اور عاجزی کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان کا تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی. تو الگ قصہ مختصر کہ اس بادل سے قرآنی بادل سے آواز آئی کہ ہم نے تیری نماز معاف کی. تو آج کی بات بس نماز نہیں پڑھتی، باقی تیرے ورد وظیفے تسبیحاں کمال کر دیا. آپ فرمان لگے آواز دینے والے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں. بادل سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں. آپ نے اس وقت وہ بادل ختم ہو گیا، اندھیرا دوبارہ ہو گیا اور وہ اپنی مکروہ صورت لے کے شیطان سامنے آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ آج سے پہلے میں نے تیرے مرتبے تک پہنچے ہوئے 70 لوگوں کو اس قاعدے سے اس طریقے سے گمراہ کیا.
کہ میرے اس پیغام کو سن کے انہوں نے نماز چھوڑ دی، تجھے آج تیرے علم نے بچا، کس نے بچایا؟ علم۔ تو آپ فرمانے کے کہ ابھی بھی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے ایک طرح اور رضا نے بچایا۔ تو پھر اس طرح وہ غائب ہوا، چلا گیا۔ اس طرح یہ انسان کو ابھارتا ہے۔ آپ کوئی ایک نیکی کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کے اظہار کی کوشش کرواتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اظہار کیا جائے، میں نے کسی کو پانی پلایا، میں نے کسی کو 10 روپے دیے، میں نے کسی کی یہ مدد کی ہے، تو یہ کہلوا دیتا ہے نا جو، تو یہ بھی ایک اس کا ہیلا ہے، بہانہ انسان میں یہ آ جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا یہ سارے ہیلے بہانے شیطان کے، اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ورد وظیفے لوگ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں بس وہ سارا دن قوالی لگا کے کرتے ہیں۔ اچھا تو نماز کا وقت بتائیے، قوالی پڑھتا ہے یا نماز بتائیے، بیٹھ کے ذکر کرنا یہ لازم ہے؟ بتائیے کہ ایسے بیٹھ کے تسبیح چلانا یہ لازم کہہ رہا ہے؟ یہ نماز بھائی نماز فرض ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے، نہ کرو ذکر وظیفہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز سے بڑھ کر وظیفہ ایک شخص سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان کے کام کرتا ہے، اس کے پاس نہیں تو سوچا تسبیح پڑھنے کی گنجائش، تو اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس نے رب کو تو راضی کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کر۔ اب جو رزق حلال کما ہے، اس کے حلال ہے نہیں، عبادت ہے نبی پاک کا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا، اگر ہاں یہ اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، کہ اس کو اور بہتر اپنے آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ورد وظیفے بھی کریں، اس کا کوئی مخالف نہیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو، لیکن اگر ساتھ نماز پڑھ لیں کمال ہو جائے۔ یہ سارے ورد وظیفے جو ہم کرتے ہیں نا، بعض کو پیر و مرشد نے بتایا ہوتا ہے، کسی بزرگ نے بتایا ہے کہ اچھے ماں باپ اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، اور نبی پاک کی کئی دعائیں ہیں، حضور کے کئی بتائے ہوئے سبق ہیں، تو جب ہم ان اسباب کو پڑھتے ہیں نا تو یقینی طور پر فائدہ تو حاصل ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے ورد وظیفے یوں سمجھے کہ ایک اچھا اعلیٰ کوالٹی کا بیج ہے، لیکن بیج رکھ دیں اگر اسے زمین نہ ملے تو ہوگے گا، پودا بنے گا، اس پہ پھول پھل لگے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بیج سنبھال لیا، اس سارے ورد وظیفے کے بیج کی زمین کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو آپ کا درود بھی فائدہ دے گا، اس کا آپ دیکھیے ہم مسائل میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہمیں کہتے ہیں جی جائیں آپ کا علاج ہمارے پاس، تو پھر تینوں صوفیوں اللہ والوں کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ بیچارہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دیکھ گا تو وہ دعا کر دیں۔ اچھا اس نیک بندے کی دعا ایسے بندے کے لیے قبول ہے جو خود بے نمازی؟ سوچ لیں، ایک خود شخص مصیبت میں آ گیا اور خود نماز نہیں وہ پڑھتا، اور وہ کسی نمازی پرہیزگار اچھے بزرگ کو کہہ دیتا ہے جناب میرے لیے دعا کریں، تو کیا اس کی ہوئی دعا قبول ہے؟ میں کہاں سے فتویٰ دوں جبکہ مجھے ضرورت ہی ہے فتوے کی؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے نمازی کے حق میں نمازی کی دعا قبول کریں۔ اللہ تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ سے رابطہ قائم کر، تو خود بھی مانگ، اور جب تو مانگے گا اور تیرے ساتھ کسی اور کی آواز بھی شامل ہو جائے گی تو اللہ فضل فرما دے گا، کرم فرما دے گا۔ خود اللہ سے دور ہے اور کرتے ہیں تقدیر کا بہانہ، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لہذا بات مختصر یہ ہے جو آیا مبارکہ کی تفسیر کی روح سے کہ ورد وظیفے 100 مرتبہ کریں، لیکن فرائض اپنے مت چھوڑیں۔ دیکھیے ایک آدمی دفتر میں کام کرے تو وہ اس کام کے پیسے لے گا، اور اگر وہ
دفتر کا کام ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے، سائلین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر وظیفے کر رہے ہیں، لوگ کام کے لیے پریشان ہیں اور اس نے قرآن پاک پڑھا، تو بتائیے وہ روزی حلال کے لیے جائے، اس کا اس جگہ پر ایسا عمل کرنا درست ہے؟ جو فرض تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، چاہے وہ ڈیوٹی کے اعتبار سے ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے، اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ جی مجھے نماز کا وقت نہیں ملتا، یہ بھی ہمارا ایک شیطانی وسوسہ ہے جو زبان کیا ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، اچھا تجھے روٹی کھانے کا وقت ملتا، تجھے دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ملتا، تجھے 4-4 10 گھنٹے موبائل چلانے کا وقت ملتا ہے، لیکن نماز کا وقت نہیں ملتا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فرض نماز اصل پونجی ہے۔ اصل پونجی کیا ہے؟ اصل جمع ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ فرض نماز اصل پونجی ہے، نوافل جس کا نفع ہے۔ اصل پونجی اگر کوئی کھو کے نفع حاصل کرنے لگے تو کیسا محترم انسان ہوگا، ثواب اسی میں عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے، کیونکہ منافقین کلمہ نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے اس دور کے، اور آج کے دور میں بھی منافقین کلمہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں فائدہ حاصل نہیں۔ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ علم، طاعت اور زبان، یہ اگر ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ مادہ چلنا تو ہے، اتنا ہی پانی دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، اتنا ہی پانی وضو کے لیے منافق نے بہایا، اتنا ہی پانی وضو کے لیے ایمان والے نے بہایا، اتنا ہی وقت اس کا لگے، اتنا ہی اس کا بھی ہاتھ گیلے ہو گئے، وہ گیلا ہو گیا، پیر گیلے ہو گئے، اس کے بھی گیلے ہو گئے، لیکن نیت انما الاعمال بالنیات، اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو 100 دعائیں ہر نماز کے بعد، دعا کی قبولیت کی بات میں دو بڑے خاص بات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اور دوسری رات کے پچھلے پہر دعا جو کی جائے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں سے لاپرواہ نہیں، اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس کا علاج جاگتا ہے اللہ کو کیا، لیکن جب وہ جاگتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کہ واہ تمہیں میرا بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بات یہ کہہ رہا ہوں آخر میں، یہ 100 دعائیں لیکن کبھی بھی اپنی دعا کی یہ دعا نہیں مانگتے ہوئے یہ ضرور کہنا ہے کہ پروردگار عالم جب میں دنیا سے جاؤں تو زبان پہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں زندگی کیسے بھی گزری، اگر یہ دعا کرتے نہیں تو اللہ تو کہتا نا میں قبول کرتا ہوں۔ زندگی کیسی بھی گزری ہو، اگر جاتے ہوئے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کو چھوڑ دو، یہ عمل دیکھو اور گواہی دو کہ یہ اللہ کا قریب ہو گئی۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیکم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ پڑھیے السلام علیکم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ و صحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ رب الغیب والتقدیر والعالمین۔ اور تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں کو مشکور بنائے، تیرے گھر کے مانگتے ہیں، تو سے تیرا فضل مانگ رہے ہیں، تیری طاقت مانگ رہے ہیں، تیرا کرم مانگ رہے ہیں، تو سے رزق مانگ رہے ہیں، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، مولا اپنے ماں باپ کی بخشش مانگ رہے ہیں، تو سے مزید بہتر انداز کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، اپنی آل اولاد کی، اپنے بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، گھر والوں کی، دوستوں کی خیریت مانگ رہے ہیں، سب کے لیے عطا فرما، جو مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما، قرآن پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اور جو ہماری زندگی میں کمیاں کوتاہیاں مولا نے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، دل، دماغ
اور زبان کو ایک رکھتے ہوئے مولا کریم اپنے محبوب پاک کے راستے پر خلوص سے، پیار سے، عقیدت سے، محبت سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دعاؤں کی دعا ہے مولا کریم محبوب پاک کی رحمت ہو، کرم ہو، عظمت ہو،